نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے یا اللہ والوں کا جو دربار ہے، اللہ والوں کی جو بارگاہ ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں قرآن سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے کہ اللہ پاک کے ایک برگزیدہ بندی ہیں، نام ہے ان کا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی، اولاد نہیں تھی، منت مانی تھی، یا اللہ میری جو اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تیری راہ میں وقف کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، حضرت مریم کی ولادت ہوتی ہے۔ اب پریشان ہے کہ کریں کیا، کہ منت مانی تھی اور منت کو پورا بھی کرنا ہے۔ اس وقت بیت المقدس کی جو معاملات تھے، انتظامات دیکھ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ پاک کے نبی ہیں اور حضرت مریم کے خالو بھی ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اور یہ طے یہی ہوا کہ آپ ان کو وقف کریں گی، انہی کو اللہ کے گھر کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ کو اپنی کفالت میں لیا، اور جو بیت المقدس کی منزلیں ہیں، مقام ہے، وہاں پر ایک بلند مقام پر ایک جگہ پر محراب بنا کر دیا، جہاں پر آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی، دن رات اللہ پاک کی عبادت کرتی ہیں، اللہ پاک کی نیک بندی ہیں۔ اور اللہ پاک نے کرم کیا کیا کہ ایک مرتبہ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام آئے، یعنی آپ آتے، کھانے وغیرہ کا پوچھتے، دیگر معاملات کا، رہن سہن کے حوالے سے پوچھتے، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ آپ آتے اور کبھی یہ نظارہ بھی دیکھنے کو ملا کہ آپ کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے، سبحان اللہ، سردی کے گرمی میں اور گرمی کے سردی میں پھل آتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت ضعف کی کیفیت میں، بڑھاپا آ چکا ہے اور اولاد نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ نے پوچھا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے مریم آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو یہ پھل دے کے جاتا ہے؟ یہاں پر بظاہر تو کوئی آنے جانے والا دکھتا نہیں ہے، سردی کے آگ کے آپ کو گرمی میں دے رہا ہے، گرمی کے پھل سردی میں دے رہا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بڑا پیارا جواب عرض کرتی، ارشاد فرماتی، کہا کہ یہ مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے، وہ رب جسے چاہے جتنا مرضی ہے کھلا دے۔ جب یہ منظر حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ بے موسم کا پھل اللہ کھلانے پہ قادر ہے، سردی کا گرمی میں، گرمی کا سردی میں اللہ کھلانے پہ قادر ہے، تو اب آپ نے کیا کیا، ایک امید دل میں اٹھی کہ جو رب اتنا کریم ہے، مریم کو سردی کا پھل گرمی میں کھلا سکتا ہے، گرمی کا سردی میں کھلا سکتا ہے، کیا مجھے وہ اولاد کی نعمت نہیں دے سکتا؟ گو کہ اب عمر بڑھاپا آ چکا ہے، یعنی ہوتا ہے کہ ایک آس امید ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی رحمت وہ ہے کہ جہاں پر بندے کو کبھی آس سے امید ختم نہیں ہوتی، تو کہا کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے دعا کروں۔ اچھا، اب آپ نے کئی مرتبہ دعائیں مانگی ہوئی تھیں، لیکن اللہ پاک کی حکمت ہے کہ وہ ابھی تک قبولیت کے اس درجے پر فائز نہیں ہوئی تھی دعا۔ جب یہ دیکھا کہ حضرت مریم اس جگہ پر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اس محراب میں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ اکبر، آپ ساتھ نظارہ بھی کریں کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کہ یہاں وہ عبادت کیا کرتی تھیں، اللہ پاک کی عبادت کرتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی، اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی ایک نیک بندی کے سجدے ہیں، یہاں ایک اللہ کی نیک بندی جو ولیاں ہیں ان کی عبادتیں یہاں پر ہوئی ہیں، انہوں نے دعائیں یہاں پر کی ہیں، تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، مجھے اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ پاک کیسا کرم فرماتا ہے، اولاد بھی عطا فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے بشارت دی جاتی ہے، پھر اللہ اس کا نام بھی ارشاد فرما دیتا ہے۔ میں قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہوں کہ جس آیت مبارکہ میں اس پورے منظر کو بیان کیا گیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هنالك دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ اکبر۔ اس واقعہ کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس محراب میں آتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور آپ پوچھتے ہیں محراب میں آ کر کہ نماز پڑھنے کی جگہ کے پاس آتے ہیں اور نیا رزق پاتے ہیں، یعنی سردی کا گرمی میں، گرمی کا رزق سردی میں پاتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں قال یا مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے تمہارے پاس رزق آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا، میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، جتنا چاہے مرضی عطا فرماتا ہے، جیسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ آگے قرآن کے الفاظ کتنے پیارے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں اس مقام پر محراب مریم میں حضرت زکریا اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہاں پر محراب مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام نیک بیٹے کی، ستھرے بیٹے کی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا رب تو ہی تو سننے والا ہے، تو ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور پھر اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت بھی دی جاتی ہے۔ یہاں اس واقعہ سے ہمیں ایک پیغام بھی ضرور ملتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں، جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں، جہاں اللہ والے سجدے کرتے ہیں، جہاں ان کی عبادات ہوں، وہاں وہ مقام ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت وہاں پر متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ آپ تصور کریں جہاں پر صرف عبادت ہو، وہاں اللہ والے جہاں پر عبادت کر دے وہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، تو جہاں خود اللہ والا موجود ہو، جہاں اولیاء کرام خود موجود ہو، ان مزارات پہ اللہ پاک کی کس قدر رحمت متوجہ ہوتی ہوگی۔ وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہو، وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہو، وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہو، وہ دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اولیاء کرام کے مزارات، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذات خود وہاں پر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کی جاتی ہیں اور یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔